السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور انگلش گرامر کورس اور اس کے سلسلے کا جناب لیکچر نمبر ہے آج کا 12۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارا جو لیکچر نمبر 12 ہوگا، ظاہر ہے اس کے ایجنڈا میں آرٹیکلز تو ہیں ہی، لیکن اس سے ہم اس لیکچر سے ہم اپنے ایم سی کیوز کا بھی سلسلہ سٹارٹ کریں گے، اور جو چیزیں ہم اب تک کرتے جا رہے ہیں، جیسے پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہم نے جیرنڈز اور انفینیٹیز پر کام کیا، تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز وغیرہ بھی ہم اس لیکچر میں اٹیمپٹ کریں گے۔ میں نے اس حوالے سے کچھ فائلز کو ترتیب دیا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ ان فائلز کی ترتیب کے لحاظ سے آپ کو ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کرواؤں گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہو اس کا اصل ٹیسٹ آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ ایم سی کیوز یا کسی بھی طرح کے کوشچنس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کتنا ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے بینگ یور ٹیچر میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویڈیو لیکچرز میں کوشچنز اٹیمپٹ کرنا بھی آپ کو کرواؤں انشاءاللہ، اور اس کی ابتدا میں ایم سی کیوز سے ہی کروں گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایم سی کیوز کمز فرسٹ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی آرٹیکلز کے حوالے سے۔ اب آرٹیکل کے اسپیلنگ سی ایل ای ہے یا سی ایل ہے، اس پر ہم پھر کسی ٹائم ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ میں کچھ چیزیں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کو یقیناً یاد ہو۔ اچھا جی، آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آرٹیکلز جو ہوتے ہیں نا وہ سمپل ورڈز ہوتے ہیں، یعنی اسمال ورڈز۔ وی کین سے کہ an article is a small word۔ small مطلب ایک ذرا چھوٹا ورڈ ہی ہے، that comes first، یا یوں کہہ سکتے ہیں before a noun۔ سو ایک ناؤن سے پہلے جو آرٹیکل آتا ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہوتا ہے، اور اس آرٹیکل کی بیس کے اوپر اس ناؤن کے اسپیسیفک یا جنرل ہونے کا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی ناؤن، دیکھیں اب ناؤن جو ہے نا وہ اوبیسلی ابھی تک تو میں نے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارا آئے گا ظاہر ہے پارٹ آف اسپیچ میں، اور یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہے یہ بھی ہمارا نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی لیکچر نمبر 13 سے، یہ بھی میں اس لیکچر میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ اچھا جی، لیکن ناؤن کے بارے میں اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ ناؤن اسم کو کہتے ہیں، اور کسی بھی چیز کا نام، کوئی بھی دنیا میں چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تو اسے ناؤن کہتے ہیں جناب۔ اور ناؤن سے پہلے جو بھی ہم ایک چھوٹا ورڈ لگاتے ہیں اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے اسے آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ سو این آرٹیکل اسپیسیفائز whether a noun is general or special یا specific۔ تو جناب یہ چیز ہے، آپ کا جو آرٹیکل ہوتا ہے نا کسی بھی سینٹینس کے اندر، وہ ایک تو ناؤن سے پہلے آتا ہے، یہ بات تو کنفرم ہوگی، اور وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جناب کیا ایک ناؤن جو ہے وہ ایک عام سا ناؤن ہے، جنرل ناؤن ہے۔ جنرل کا مطلب ہے ایک عام سا ناؤن جس کو کامن بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کوئی اسپیسیفک یا اسپیشل ناؤن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو بھی ہم ایگزامپل میں سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم ناؤن کی ٹائپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سوری آرٹیکل کی ٹائپس کو۔ آرٹیکلز ٹائپس، دیکھیں اب آرٹیکل کی ٹائپس کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل کی 2 ٹائپس ہیں مین۔ نمبر 1 ہے جی ڈیفینیٹ آرٹیکل، نمبر 1 پر ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل، اور دوسرا ہے جی انڈیفینیٹ آرٹیکل۔ سو ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، بہت آسان ہے۔ ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دی، سمپل، اور جو دوسرے انڈیفینیٹ ہوتے ہیں وہ اے اور این ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو کوما کے ساتھ بھی اسپیسیفائی کر لیں کہ اینڈ سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اینڈ بھی ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے نا وہ دی ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی کہ اسپیسیفک ناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں فار اسپیسیفک ناؤن۔ جو دی ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ناؤن کے لیے ہوتا ہے، اور جو اے اور این ہوتے ہیں نا یہ فار جنرل ناؤنس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ یہ باقاعدہ طور پر جو آرٹیکلس کی ٹائپس ہیں نا جن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ، یعنی 2 ٹائپس ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دونوں ٹائپس جو ہیں
یہ کسی ناؤن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. پہلے والی جو ہے وہ اسپیسیفکلی کسی اسپیسیفک ناؤن کے لیے، اور جو دوسری ٹائپ ہے جس میں اے اور این آرٹیکل آتے ہیں یہ جنرل ناؤن کے لیے. تو یہ آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک چیز سمجھ آ گئی ہے. اب اس کو جملے میں اگر ہم استعمال کریں تو آئی ایم شیور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر ہم اس سے آگے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے. مثال کے طور پر آئی لائک دس لیپ ٹاپ. اب دیکھیں یہ آئی لائک دس لیپ ٹاپ ہو گیا، مجھے یہ لیپ ٹاپ پسند ہے. اس میں کوئی آرٹیکل یوز نہیں ہوا، اسی کو میں آرٹیکل میں لے جاتا ہوں. آئی لائک دا لیپ ٹاپ. اب یہاں پہ میں نے دا لگا دیا تو یہ اسپیسیفک ہو گیا. اسی طریقے سے جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں آئی وانٹ دا لیپ ٹاپ ہیئر، مجھے لیپ ٹاپ یہاں چاہیے. تو یہاں بھی کسی اسپیسیفک لیپ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے. جیسے لیٹ سپوز ابھی میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں پر 3 لیپ ٹاپس پڑے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں جی مجھے یہ والا لیپ ٹاپ ادھر لے آئیں. تو آئی وانٹ دا لیپ ٹاپ ہے، لائیں جی لیپ ٹاپ ادھر. تو وہ بیسیکلی ہوگا کوئی اسپیسیفک لیپ ٹاپ، کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر میں یہاں پر اے لگا دیتا ہوں، دیکھیں اسی کو میں تبدیل کر رہا ہوں، آئی وانٹ اے لیپ ٹاپ ہیئر. تو پھر جناب کوئی بھی لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ یہاں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا جناب کسی کے پاس کوئی بھی لیپ ٹاپ ہوگا، ایچ پی کا ہوگا، ڈیل کا ہوگا، کوئی ایسر کا ہوگا، کور آئی 3 ہوگا، کور آئی 5 ہوگا، کور آئی 7 ہوگا. تو وہ مجھے چاہیے ہوگا، اس کے لیے کوئی میں اسپیسیفک بات نہیں کر رہا. تو یہ ان جنرل ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں پر میں اس کی جگہ پہ دی لگا دوں گا کہ آئی لائک دا لیپ ٹاپ، تو پھر یہ جو ہے نا جی آپ کا اوبیسلی اسپیشل ہو جائے گا یا اسپیسیفک لیپ ٹاپ ہو جائے گا. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز تو یہاں سے بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا جی کسی اسپیسیفک میننگ میں یوز ہو رہا ہے. اسی طریقے سے میں بات کرتا ہوں پلیز گیو می دا پین اوور ہیئر، مجھے یہاں پین دے دیں. تو یہ ظاہر ہے دا پین کا مطلب یہ کہ میں کسی خاص پین کی بات کروں، کسی ایک اسپیشل پین کی. اب وہ پین کون سا ہو سکتا ہے ابھی میں نے کسی کو پین دیا اپنی جیب سے نکال کر، تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہی والا پین مجھے دے دیں. سو پلیز گیو می دا پین اوور ہیئر، یا ہینڈ می اوور دا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہینڈ می دا پین اوور ہیئر، مجھے پین ادھر دے دیں. سو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا اسپیسیفک ہو جائے گا. اسی طرح اب یہاں پر میں بات کرتا ہوں این ایپل از اے فروٹ. ایپل جو ہے وہ ایک فروٹ ہے، ایک پھل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں این لگ گیا، یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. تو یہ ایک جنرل بات کر رہا ہے کسی بھی سیب کے حوالے سے، کوئی خاص سیب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن کسی جنرل چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ این آ جائے گا. جیسے کہ این کسی بھی چیز کے ساتھ لگ سکتا ہے جو آپ کو پتہ ہے واول ساؤنڈ دیتی ہے. اب یہ واولز جو ہے ظاہر ہے کہ یہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو یقیناً کرواؤں گا، کیونکہ واولز اور واول ساؤنڈز یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. اچھا جی، اب ایک اور میں آپ کو ڈیفینیٹ کا بتا دیتا ہوں. جیسے کہ کرتے ہیں جی آئی سا دا تھیف، آئی سا دا تھیف رننگ فرام پولیس. چلیں جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے دیکھا کہ چور جو ہے وہ بھاگ رہا تھا پولیس سے بچ کر، ڈر کر، وٹ ایور. اب یہ جو جہاں دا لگ گیا نا، اس کا مطلب یہ کہ کسی خاص تھیف کی بات ہو رہی ہے. یعنی کوئی مجھ سے انکوائری کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے چور کو دیکھا تھا، چور کے بارے میں کوئی انکوائری ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں آئی سا دا تھیف رننگ فرام پولیس. تو یہاں پر ایک اسپیسیفک چور کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اگر میں اے لگا دوں گا آئی سا تھیف رننگ فرام، تو یہ ایک ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ بائی دا وے، یا ان جنرل میں گزر رہا تھا کہیں سے، یا میں کہیں کھڑا تھا تو میں نے ایک بندے کو بھاگتے ہوئے دیکھا جس کو میں نے ایزیوم کیا کہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے پولیس تھی. تو آئی سا تھیف، تو یہاں پر یہ ایز اے جنرل یوز ہو جائے گا، کسی خاص تھیف کی بات نہیں ہو رہی. مجھے نہیں پتا کہ مطلب اس کے حوالے سے بات ہے، میں نے ایک چور کو بھاگتے ہوئے دیکھا. یا بلکہ اس کی جگہ پہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں آئی سا مین رننگ فرام پولیس. تو یہ بھی بہرحال ان جنرل ہی ہو جائے گا. ان جنرل کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو سمجھ بھی آپ کو یقیناً آ گئی ہے کہ ہم انڈیفینٹ آرٹیکلز یوز کرتے ہیں جو اے اور این ہوتے ہیں. تو ان جنرل ان حوالوں سے یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک اور بھی اس کی سب سے آسان مثال ہے، دس از اے ٹیبل، یہ ایک میز ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اے لگ گیا نا، تو یہ ایک میز ہے، عام سا میز ہے، اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں. اگر یہاں پر میں یہ لکھ دوں کہ دس از دا ٹیبل، اب دیکھیں یہ دا لگنے کی وجہ سے اسپیسیفک ہو گیا.
اب وہ کیسے اسپیسیفک ہو گیا جناب؟ وہ ایسے ہو گیا کہ جناب دس از دا ٹیبل، یعنی مثال کے طور پر میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں کسی شاپ پہ، پہلے میں نے وہاں پہ کوئی میز پسند کیا، دیکھا کسی جگہ پہ بھی، کسی آکشن شاپ پہ یا کسی فرنیچر شاپ پہ، پھر میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، کزن کو، کسی کو بھی لے کے جاتا ہوں کہ اس کو وہاں جا کے لے جا کے میں کہتا ہوں دس از دا ٹیبل، مطلب یہ ہوا جناب یہ وہ ٹیبل ہے جو میں نے پسند کیا تھا۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ دی جو ہے وہ اسپیسیفک یا کسی خاص چیز کے لیے ہوگا، اور اگر ہم کہیں گے نا دس از اے ٹیبل تو آپ سمجھ گئے یہ ایک عام صحیح بات ہے کہ جی یہ ایک میز ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دا ہے یہ اسپیسیفک کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جب میں اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دس از دا ٹیبل، جیسے میں کہوں گا دس از دا مین، سو یا یوں کہیں گے دیٹس دا مین، از ہٹا دیں گے دیٹس دا مین، تو وہ آدمی، تو وہ اسپیسیفک ہو جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کسی بھی آدمی کی طرف، دیٹس اے مین یا دیٹس اے بوائے، وہ لڑکا، تو یہ جہاں بھی دی لگے گا وہ اسپیسیفک ہو جائے گا۔ جس طرح بہت ایک اور آسان اور بڑی مستعمل اگزامپل دیتا ہوں، دا ہولی قرآن۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہولی قرآن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک خاص کتاب ہے اور ایک ہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، تو دا ہولی قرآن اس کے ساتھ دی لگ گیا، سو یہ چیز ہے۔ اسی طرح قائد اعظم ایک ٹائٹل ہے جو کسی ایک بندے کو ہی ملا، یعنی محمد علی جناح کو، تو ان کے ساتھ ہم لگا دیں گے دا قائد، تو یہاں لگا دیں گے دا قائد، کیونکہ یہ اسپیسیفک ہو جائے گا ایک بندے کے لیے۔ تو اگر آپ قائد کسی بھی بندے کے ساتھ لگا رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، پھر وہ کچھ اور ہو جائے گا، یعنی وہاں اے اور اس طرح کا لگ جائے گا دا قائد اعظم، سو دا قائد اعظم بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، خالی قائد بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم قائد اعظم یا محمد علی جناح کی طرف اشارہ کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اسپیسیفک ٹائٹل ہے جو صرف ایک انسان کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے تو قائد بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن بات یہ کہ چونکہ یہ قائد اعظم جو ہے اسپیسیفکلی محمد علی جناح کے لیے، بابائے قوم کے لیے، فادر آف نیشن آف پاکستان کے لیے، تو ان کے ساتھ دی لگ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسپیسیفک ہو جائے گا۔ سو میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو دی، اے اور این کے جو آرٹیکلز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے جو کہ ظاہر ہے ایم سی کیوز ہیں، اور وہ ہم نے ظاہر ہے اب کرنے ہیں اس لیکچر میں۔ کچھ ایم سی کیوز آپ کو یقیناً میں انشاءاللہ کرواؤں گا۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب ایم سی کیوز کی طرف۔ ایم سی کیوز میں جو سب سے پہلا ایم سی کیو آپ کے سامنے ہے وہ ہے مائی گرینڈ مدر انجوائز ڈیش ان دا سی وٹ سویم ٹو سویم سوئمنگ۔ اب یہ جو سویم ہے نا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ سویم یہ سیکنڈ فارم میں آ گیا۔ اب ٹو سویم اور سوئمنگ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے جناب، کہ کیا اب میری جو گرینڈ مدر ہیں نانی یا دادی، ان کو سمندر میں ٹو سوئم پسند ہے یا سوئمنگ پسند ہے؟ اب اس کو دیکھنا پڑے گا جی۔ اگر یہاں پہ میں ٹو سوئم لگاتا ہوں تو یہاں پر ہو جائے گا مائی گرینڈ مدر انجوائز ٹو سوئم ان دا سی، تو ٹو سوئم یہاں پر نہیں آئے گا، انجوائز سوئمنگ ان دا سی، تو یہ ایز اے جیرنڈ یوز ہو جائے گا، ایز این انفینیٹیو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے انفینیٹیو کرنا ہو، پہلی بات تو اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، مائی گرینڈ مدر انجوائز ٹو سوئم، آگے اس کے آبجیکٹ ہم نے نہیں لگانا، یہی وجہ ہے کہ یہ ٹو سوئم یہاں پر نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک آئی ایم شور آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ گئی ہے۔ اگلے ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ مائی بردر وانٹس ڈیش فٹ بال اگین، مائی بردر وانٹس، اب آگے کیا ہوگا؟ ٹو پلے فٹ بال اگین۔ اب پلینگ فٹ بال اگین نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مائی بردر وانٹس، تو ظاہر ہے وانٹ کیا ہے؟ ورب ہے نا، تو ورب کے بعد ٹو لگے گا، وانٹس ٹو پلے۔ اگر آپ کا یہاں پر آ جاتا ہے نا مثال کے طور پہ مائی بردر لائکس یا وانٹس پلینگ فٹ بال، تو پھر یہاں پر وہ آپ کا جو ہے نا جیرنڈ آ سکتا تھا، یہاں پر یہ انفینیٹیو آئے گا، مائی بردر وانٹس ٹو پلے فٹ بال اگین۔ اسی طرح شی اسٹاپڈ ڈیش سم واٹر، آگے شی میڈ اے پاز ڈیورنگ ہر جاگنگ۔ اب یہاں پر کیا لگنا چاہیے؟ دیکھیں شی اسٹاپ ڈرنکنگ یا ٹو ڈرنک یا ڈرنک، اس میں سے کیا آنا چاہیے؟ دیکھیں شی اسٹاپ ٹو ڈرنک سم واٹر، ظاہر ہے شی اسٹاپ ڈرنکنگ سم واٹر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جناب اس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ اگر ہم یہاں پہ جیرنڈ کی غلطی کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، اگر ہم جیرنڈ کی غلطی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ آ جائے گا شی اسٹاپڈ ڈرنکنگ سم واٹر، اس نے پانی پینا
چھوڑ دیا یا اس نے کچھ پانی پینا چھوڑ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا. شی اسٹاپ ٹو ڈرنک, وہ کچھ پانی پینے کے لیے رکی. اب دیکھیں یہ دونوں سے جملے کتنے میں فرق آ جائے گا. آئی ایم شیور آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے. میں نے اس لیکچر میں کوئی زیادہ ایم سی کیوز آپ کو نہیں کرانے, مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ جائے گی, چونکہ ہماری نیٹو یا جو ہماری مقامی زبان ہے وہ, اور ظاہر ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہم اردو میں ہی اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی یقیناً آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہاں پر ڈرنکنگ لگا دیں گے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بن جائے گا کہ اس نے کچھ پانی پینا چھوڑ دیا, جو کہ غلط ہو جائے گا, لہٰذا جیرنڈ نہیں یوز ہوگا. تو یہاں پر انفینیٹیو یوز ہوگا. شی اسٹاپ ٹو ڈرنک سم واٹر, شی میڈ اے پاز ڈیورنگ ہر جاگنگ. اور اس کا مطلب آگے والے جملے کا یہ ہے کہ وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گئی, اس نے تھوڑا وقفہ کیا. پاز آپ کو پتہ ہے وقفے کو بھی کہتے ہیں, توقف کرنا یا رک جانا. اچھا جی اب چوتھے ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ہی اسٹاپ ڈیش اے ایئر اگو, وہ ڈیش یعنی اے ایئر اگو اس نے پتہ نہیں, اب ظاہر دیکھنا پڑے گا. یہ اے ہے, اس کے نیچے بی ہے, پھر سی ہے, اب ٹو اسموک بھی ہے, اور تیسرا ہے جی اسموک بھی ہے. تو اسموکنگ, ٹو اسموک اور اسموک. اب دیکھتے ہیں جناب کہ ہی اسٹاپ ٹو اسموک اے ایئر اگو, ہی اسٹاپ ٹو اسموک نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے انفینیٹیو نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اسموکنگ اینی مور, یہاں پر تو ظاہر آ گیا ہمارا یہ جیرنڈ آ گیا ہے. تو ہی اسٹاپڈ, اب آگے کیا آنا چاہیے, اسموکنگ. اس نے سگریٹ پینا 1 سال پہلے چھوڑ دی, تو یہاں پر اسموکنگ لگے گا یعنی جیرنڈ یوز ہوگا. اگر یہاں پر آپ یہ لکھ دیں گے ہی اسٹاپ ٹو اسموک, یعنی یہاں پر ٹو اسموک کی بھی آپشن ہے, تو غلط ہو جائے گا. ہی اسٹاپڈ اسموک اے ایئر اگو, تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ پھر دھوئیں کے معنوں میں آ جائے گا اسموک. تو یہاں پر جو مناسب لفظ ہے وہ جیرنڈ ہے. ہی اسٹاپڈ اسموکنگ اے ایئر اگو, اس نے 1 سال پہلے اسموکنگ کرنا یعنی سگریٹ پینا چھوڑ دی. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اسموکنگ اینی مور, اور ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اسموکنگ اینی مور, اب وہ مزید سگریٹ نہیں پینا چاہتا بس. تو یہ ہو گئے جناب 4 ایم سی کیوز. اب 5ویں میں بھی چلتے ہیں, کوشش کرتا ہوں 1-2 اور آپ کو کروا دیتا ہوں. میری فارگاٹ ڈیش ہر گرینڈ مدر. اچھا اب یہاں تک تو یہ آ گیا, فارگاٹ ڈیش ہی ہیڈ بین ویٹنگ فار دیٹ کال سو مچ بٹ شی ڈڈ ناٹ میک اٹ. اچھا اب اس کا مطلب ہے یہاں کال, ٹو کال اور کالنگ آ گیا. تو اب اس میں سے کیا ہونا چاہیے, دیکھیں میری فارگاٹ کالنگ, اگر میں کالنگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, کالنگ ہر گرینڈ فادر, ہی ہیڈ بین ویٹنگ, ابھی اس کے والد کے بارے میں ہے کہ مطلب فار دیٹ کال سو مچ بٹ شی ڈڈ ناٹ میک اٹ, وہ مطلب اس کا انتظار کرتا رہا مگر اس نے نہیں کی. تو میری فارگاٹ ٹو, کیونکہ دیکھیں ہر ہے نا, تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ لگ جائے گا, اور اس سے پہلے ٹو لگ جائے گا, تو پھر یہ آپ کا انفینیٹیو آئے گا. میری فارگاٹ ٹو کال ہر گرینڈ فادر, فارگاٹ ٹو کال ہر, تو یہاں پر ٹو آ جائے گا جناب. اور آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میری جو ہے وہ اپنے گرینڈ فادر کو کال کرنا بھول گئی. فارگاٹ کال تو بالکل نہیں آ سکتا کیونکہ ظاہر ہے ہم جیرنڈ یا انفینیٹیو پر کام کر رہے ہیں, تو ان دونوں میں سے ہم نے آپشن لینی ہے, یعنی کہ ادھر آف دا ٹو. سو یہ ہے جی آپ کا لیکچر نمبر 12. میں نے کوشش کی ہے اس میں جتنے ایم سی کیوز کروا سکوں. ایک ایم سی کیو اور کر لیتے ہیں. کلارک ایگریڈ ڈیش می دا ٹروتھ. بہت آسان ہے یہ میرے خیال سے, اب آپ اس کو کافی حد تک آپ نے گیس بھی کر لیا ہوگا. کلارک مان گیا کہ وہ مجھے سچ بتا دے. سو ایگریڈ ٹو ٹیل می, تو یہاں پر یہ آ جائے گا ٹو ٹیل یعنی انفینیٹیو آئے گا. ایگریڈ ٹو ٹیل می دا ٹروتھ. اب ٹیلز تو بالکل نہیں آئے گا کیونکہ ٹیلز کا تو اس میں کام ہی نہیں. ایگری ٹیلز می, تو سوری یہ تو نہیں آ سکتا. ٹیل اور ٹیلز کچھ بھی نہیں آ سکتا. اس میں جب ٹیل آئے گا تو اس سے پہلے ٹو آئے گا, تو یہ انفینیٹیو بن جائے گا ایگری ٹو ٹیل می دا ٹروتھ, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ورب یوز ہو رہا ہے ایگری. سو یہ جناب ہمارا لیکچر نمبر ہے 12, اور اس کے تھے یہ جناب ایم سی کیوز. آئی ایم شیور اس لیکچر میں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہیں. پھر بھی کنفیوژن, اگر کسی قسم کا کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی ایشو ہو, تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.